ہٹلر نے یہ برطانیہ سے ان کو نکالا تھا، مار مار کے سب کو مار دیا تھا، چند یہودی بچے تھے، انہوں نے کشتی کے اندر ان کو لوڈ کیا، کہا جاؤ، اور ہٹلر نے کہا تھا میں ان کو مارنا چاہا تو مار سکتا تھا، لیکن اس لیے ان کو چھوڑ رہا ہوں تاکہ دنیا والوں کو پتہ چلے کہ ہٹلر نے ان کو کیوں مارا تھا۔ یہ کبھی کسی یورپ کے ملک میں جاتے ہیں، کبھی کسی ملک کے، کسی نے ان کو پناہ نہیں دی۔ ایک ہٹلر کا جو ہے نا خوف تھا، ڈر تھا کہ ہم نے پناہ دی تو وہ ہمارے ساتھ جنگ کرے گا۔ دوسرا ان کی جو شرارتیں تھی نا، منافقت تھی، ان کو سب کو پتا تھا کہ یہ لڑائی کرنے جہاں جاتے ہیں فتنہ برپا کر دیتے ہیں، تو کوئی ملک ان کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ یہ سمندر کے اندر پھر رہے ہیں، بھوک کے پیاسے مر رہے ہیں، بینر لگائے ہوئے ہیں ہمیں پناہ چاہیے، ہمیں کھانا چاہیے، ہمیں پانی چاہیے۔ اپنی دنیا یوٹیوب چینل۔ عزیز بھائیو، اس وقت اسرائیل نے فلسطین کے اوپر جو عید والے دن بھی بمباری کی اور سینکڑوں مسلمان بچے، عورتیں، بوڑھے، جوان شہید ہو گئے، شہداء کی اللہ شہادتیں قبول فرمائے، اور جو زخمی ہیں اللہ ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اور اس وقت لمحہ فکریہ یہ ہے کہ امت مسلمہ جو ہے نا سوئی ہوئی ہے، غافل ہے، آواز بلند نہیں کر رہی اپنے ان بھائیوں کے لیے، ان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم اخو المسلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ ولا یسلمہ، نہ وہ مسلمان اپنے بھائی مسلمان کے اوپر ظلم کرتا ہے، نہ ہی اس کو بے یار و مددگار چھوڑتا ہے کہ اپنے دشمنوں کے حوالے سپرد نہیں کرتا، ان کی مدد کرتا ہے۔ تو اس وقت فلسطینی مسلمان اس وجہ سے شہادتیں پیش کر رہے ہیں، ظلم و ستم کی چکی میں پس رہے ہیں، اس کے پیچھے صرف ایک چیز ہے، بیت المقدس، قبلہ اول، جس کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 16-17 مہینے منہ کر کے نماز پڑھی تھی۔ آج یہودی اس کو ختم کر کے اپنے سلیمان ہیکل عبادت خانہ بنانا چاہتے ہیں، اور مسلمان بیت المقدس کے تحفظ کے لیے، قبلہ اول کے تحفظ کے لیے آج اپنی شہادتیں پیش کر رہے ہیں، اپنے گھر قربان کر رہے ہیں، اپنے بچوں کو قربان کر رہے ہیں۔ اس بیت المقدس کے اندر جبارین قبضہ کر لیا۔ موسیٰ علیہ السلام جب فرعون سے اپنی قوم کو لے کر نکلے، پانی پل بن گیا اور فرعون اس کی فوج جو ہے نا اس پانی سے گزری تو وہ اس پانی کے اندر غرق ہو گئی۔ آگے وادی سینا کے اندر آ کر ٹھہرے تو انہوں نے، قوم نے، یہ یہودی تھے بنی اسرائیل کے لوگ، موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، گرمی بڑی ہے، بھوک لگی ہے، پیاس ہے، جانور پیاس ہیں، گرمی بڑی ہے، اللہ سے دعا کرو۔ انہوں نے اللہ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے سورج کے سامنے بادل کو لا دیا، وہ سائبان بن گیا۔ کہا موسیٰ جو تیرے ہاتھ میں عصا لکڑی ہے نا چھڑی، اس کو پتھر کے اوپر مار۔ پتھر پر ماری، 12 چشمے جاری ہو گئے ٹھنڈے میٹھے پانی کے، اور ان کو تقسیم کر دیا گیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے صبح شام من سلوہ اتارتا تھا، دسترخوان لگ جاتا تھا، پکے پکائے کھانے لگ جاتے تھے، وہ کھاتے تھے، آرام سے زندگی گزارے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو جہاد کا حکم دیا کہ اب اپنی قوم کو لے کر اسی بیت المقدس کو آزاد کروانا ہے۔ ان جبارین، وہ طاقتور لوگ بیٹھے تھے، اللہ نے حکم دیا کہ اس مقدس گھر کو تم نے آزاد کروانا ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم سے مخاطب ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جہاد کا حکم دیا ہے اور ہم نے بیت المقدس کو جا کر آزاد کروانا ہے۔ اب جن کو صبح شام پکا پکایا کھانا مل رہا ہو، گرمی کی شدت نہ ہو، بادل سامنے ہو، ٹھنڈا میٹھا موسم ہو اور ٹھنڈے میٹھے پانی کے چشمے موجود ہوں، آرام کی زندگی گزارے ہوں، تو انہوں نے کیا جواب دیا تھا؟ یہ یہودی تھے نا کہ جو فرعون کی غلامی سے جس نبی موسیٰ علیہ السلام نے ان کو آزاد کروایا تھا، اب اللہ کا حکم ان کو سنا رہے ہیں، نہ اپنے نبی کے احسان کو دیکھا، نہ اللہ کی نعمتوں کو دیکھا۔ انہوں نے کیا جواب دیا؟ موسیٰ نہیں، وہاں تو بڑے جبار لڑاکے لوگ بیٹھے، طاقتور لوگ بیٹھے ہیں، اس وقت ہم وہاں داخل نہیں ہوں گے جب تک کہ وہ وہاں موجود ہیں۔ انت و ربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، تو اور تیرا رب ان سے جا کر لڑے، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔ نہ اللہ کی نعمتوں کو ان کا خیال آیا، نہ اپنے احسان کرنے والے نبی جس نے فرعون کی غلامی سے ان کو آزاد کروایا تھا، نہیں بات مانی، دنیا کی نعمتوں کو دیکھا انہوں نے، دنیا کو دیکھا انہوں نے۔
کہ تو اور تیرا رب جا کر ان سے لڑے، ہم تو نہیں جائیں گے، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔ ایسے اپنے نبی احسان کرنے والوں کے احسان فراموش۔ ہٹلر نے یہ برطانیہ سے ان کو نکالا تھا، مار مار کے سب کو مار دیا تھا، چند یہودی بچے تھے، انہوں نے کشتی کے اندر ان کو لوڈ کیا، کہا جاؤ، اور ہٹلر نے کہا تھا میں ان کو مارنا چاہا تو مار سکتا تھا، لیکن اس لیے ان کو چھوڑ رہا ہوں تاکہ دنیا والوں کو پتہ چلے کہ ہٹلر نے ان کو کیوں مارا تھا، کیوں مارا تھا۔ یہ کبھی کسی یورپ کے ملک میں جاتے، کبھی کسی ملک میں، کسی نے ان کو پناہ نہیں دی۔ ایک ہٹلر کا جو ہے نا خوف تھا، ڈر تھا کہ ہم نے پناہ دی تو وہ ہمارے ساتھ جنگ کرے گا۔ دوسرا ان کی جو شرارتیں تھی نا، منافقت تھی، ان کو سب کو پتا تھا کہ یہ لڑائی کریں، جہاں جاتے فتنہ برپا کر دیتے ہیں، تو کوئی ملک ان کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ یہ سمندر کے اندر پھر رہے ہیں، بھوک کے پیاسے مر رہے ہیں، بینر لگائے ہوئے ہیں ہمیں پناہ چاہیے، ہمیں کھانا چاہیے، ہمیں پانی چاہیے، ہماری مدد کرو۔ آخر کار یہ غزہ کے قریب آئے، ملک شام کے اندر، یہ ملک شام تھا، غزہ فلسطین کے قریب، اور انہوں نے مسلمانوں نے احساس کیا اور ان کو اتارا اور غزہ کے قریب، سمندر کے قریب ان کو خیمہ بستی لگا کر دی۔ اور 1943 کی بات ہے، وہاں خیمہ بستیوں کے اندر رہتے تھے، انہی غزہ والوں نے ان کو کھانا بھی دیا، ان کو پانی بھی دیا، ان کو رہائش بھی دی، ان کا علاج بھی کروایا، ان کی مدد کی۔ آج وہی غزہ والے ہیں کہ ان کی شرارتوں کی وجہ سے آج وہ اپنے گھروں سے بے گھر ہیں۔ آج یہودی جنہوں نے پناہ جگہ دی تھی، آج ان کو ان کے گھروں سے، گھر تباہ کر کے ان کو گھروں سے بے گھر کر دیا ہے۔ جنہوں نے ان کو کھانا دیا تھا، آج ان کی ہر چیز انہوں نے تباہ کر دی۔ جنہوں نے ان کو پانی پینے کے لیے دیا تھا، آج پانی بند کر دیا ہے۔ جنہوں نے ان کا علاج کیا تھا، آج ان کی ہسپتالوں کے اوپر بمباری کر کے ہسپتال تباہ کر دیے ہیں، علاج کرنے کی جگہ نہیں چھوڑی۔ یہ اتنے احسان فراموش ہیں، منافق پرلے درجے کے، تو آج امت مسلمہ سوئی ہوئی ہے، ان کے خلاف بات نہیں کرتی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمارے فلسطینیوں کی مدد فرمائے، غزہ کے مسلمان اور مجاہدین کی، جو اس وقت اسرائیل کے خلاف برسر پیکار ہیں مجاہدین، اللہ ان کی مدد فرمائے، اللہ ان کو فتح نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ان یہودیوں کو، اسرائیل کو تباہ و برباد کرے، صفحہ ہستی سے مٹا دے، دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ۔ Thanks for watching. Please subscribe my YouTube channel Apni Dunia.